یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار اگر کبھی کرنا چاہتے ہیں، یا جس طریقے سے پرانی قوموں کی داستان قرآن سناتا ہے، تو پہلے پیغمبر بھیج کر قوموں کو متنبع کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے آ کر ان کو دعوت دی، پیغام پہنچایا، توبہ کے لیے کہا، استغفار کے لیے کہا، اس کے بعد بڑے مراحل گزرے، اور پھر ایک الٹیمیٹم دے کے انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اس کی ناراضی کا اظہار اس طرح ایک ضابطے کے تحت ہوتا ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ میرا ضابطہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی کوتاہیوں کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ اب جب ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم زد میں آ جاتے ہیں، اور قانون کی جب زد میں آتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے اور ہر کام کر لیا ہے، تو بڑا امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کوششوں کو وہ برآور کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نوعیت بالکل وہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا، متنبع کر دیا، عقل دی، سمجھ دی، فہم دیا، سب کچھ دیا، اگر تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو پھر تمہارا یہی انجام ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو خود اس قانون کا ظہور بھی اللہ کی رضا اور ناراضی سے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس رضا اور ناراضی کا تعلق گناہوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے، اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے۔